فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ باب ششم یعنی چھٹے باب کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا عنوان ہے احترام سادات۔ پہلا واقعہ، ایک تاجر اور حساب سادات۔ کتاب شرائع کا مؤلف، جن کا شمار مشہور شیعہ فقہا و علماء کے زمرے میں کیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ابراہیم ابن مہران راوی ہیں کہ کوفہ شہر میں ایک تاجر تھا جس کا نام ابو جعفر تھا، اور وہ انتہائی نیک دل تاجر تھا۔ اس کا مقصد اپنی تجوری کو پر کرنا نہ تھا، بلکہ وہ ہمیشہ رضائے الہی کو مد نظر رکھتا تھا، اور جب بھی کوئی سید اس سے کوئی سودا لیتا اور اس کے پاس سودے کی رقم نہ ہوتی تو وہ بڑی خوشی سے انہیں سودا دے دیا کرتا تھا، اور اپنے غلام سے کہتا تھا کہ اس رقم کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کھاتے میں لکھ دو۔ اس طرح سے کچھ عرصہ گزرا کہ اس کی دکان آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ ایک دن اس نے غلام کو آواز دے کے کہا کہ دکان کا یہی کھاتا لاؤ اور قرض کا حساب کرو، اور ہمارے جو مقروض وفات پا گئے ہیں ان کا نام کاٹ دو، اور جو زندہ ہیں ان سے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرو۔ مگر ایسا کرنے سے بھی اس کے دکان کا خسارہ پورا نہ ہو سکا۔ ایک دن وہ اپنے گھر کے دروازے پر حیران و پریشان بیٹھا تھا کہ اس کے ایک ہمسائے نے اس سے مذاق کرتے ہوئے کہا، اس مقروض سے رقم کیسے وصول کرو گے جس کا نام اپنے رجسٹر میں تم لکھ کر خوش ہوا کرتے تھے؟ تاجر یہ طعنہ سن کر غمگین ہوا اور سارا دن مغموم رہا۔ رات کو جیسے ہی بستر پر سویا تو عالم خواب میں اسے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسن و امام حسین علیہم السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ رسالت مآب نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ اتنے میں علی علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ علی، تم اس شخص کا ادھار واپس کیوں نہیں کرتے؟ حضرت علی نے عرض کی، مولا، میں ابھی اور اسی وقت اس کا ادھار واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مولا کائنات نے ایک سفید تھیلی اس کے حوالے کی جس میں 1000 اشرفی تھی، اور فرمایا کہ یہ تمہارا حق ہے، تم مجھ سے لے لو اور لینے سے انکار نہ کرو، اور اس کے بعد میری اولاد میں سے جو بھی غریب سید تجھ سے قرض مانگے تو اسے قرض دے دینا، انشاءاللہ تم پھر کبھی مفلس نہ ہوگے۔
ابو جعفر خواب سے بیدار ہوا اور دیکھا کہ سفید تھیلی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنی بیوی کو جگا کر تمام واقعہ سنایا۔ اس کی بیوی کو اعتبار نہ آیا اور کہا، بندہ خدا کا خوف کر اور کسی طرح کی چالاکی اور مکاری نہ دکھا۔ تاجر نے قسم کھا کر اسے یقین دلانے کی کوشش کی تو بیوی نے کہا کہ میں اس صورت میں یہ بات تسلیم کروں گی کہ تم اپنے رجسٹر کو منگواؤ اور مولا کے نام کے کھاتے کی رقم گنو۔ جب رجسٹر منگوایا گیا تو قرض کی رقم 1000 اشرفی کے برابر تھی اور کھاتے کے نیچے لکھا ہوا تھا، یہ رقم علی ابن ابی طالب نے ادا کر دی ہے۔ اگلا واقعہ، نصرانی اور اعانت اہل بیت۔ بلا دربیہ میں ایک قادر الکلام اور دولت مند نصرانی رہتا تھا جس کا نام یوسف ابن یعقوب تھا۔ متوکل عباسی کے پاس کسی نے اس کی چغل خوری کی۔ متوکل نے اسے اپنے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ یوسف حکم حاکم مرگ مفاجات کے تحت ناچار ہو کر سامرہ کی جانب چل پڑا اور سامرہ وارد ہونے سے پہلے اس نے دل میں منت مانی کہ اگر میں متوکل کے شر سے محفوظ رہا تو میں 100 اشرفی امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں نظر کروں گا۔ اس وقت امام محمد تقی علیہ السلام سامرہ میں نظر بندی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور مالی طور پر پریشان تھے۔ یوسف جیسے ہی سامرہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دل میں سوچا کہ متوکل کے پاس جانے سے پہلے ہی اگر میں فرزند رضا سے مل لیتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اس کے لیے پریشانی یہ تھی کہ وہ امام محمد تقی علیہ السلام کے مکان سے لا علم تھا اور پوچھنے میں یہ اندیشہ تھا کہ ممکن ہے اس ملاقات کی اطلاع متوکل کو ہو گئی تو وہ اور زیادہ ناراض ہو جائے گا۔ اس نے ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی سواری کی رسی اپنے ہاتھ سے چھوڑ دی اور سواری کو اس کے حال پر جانے دیا اور دل میں کہا کہ اگر اللہ کو میری اعانت مطلوب ہوگی تو میری سواری خود بخود امام کے دروازے پر جا پہنچے گی۔ یوسف کی سواری جیسے ہی آزاد ہوئی اس نے بازاروں اور کوچوں کو عبور کیا اور ایک دروازے پر آ کر رک گئی۔ اس نے سواری کو چلانے کے لیے جتنی بھی کوشش کی، سواری اپنی جگہ سے نہ ہلی۔ یوسف کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ رافضیوں کے نوے امام ابن رضا علیہ السلام کا گھر ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ امام کی عظمت کی پہلی نشانی ہے کہ میں کسی سے پوچھے بغیر ان کے دروازے پر پہنچ گیا۔ ابھی میں یہ بات دل میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سیاہ رنگ کا غلام اس گھر سے برآمد ہوا اور کہا، تو یوسف ابن یعقوب ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ غلام نے کہا، سواری سے اترو، اور وہ مجھے لے کر ایک مکان میں داخل ہوا اور وہ مجھے باہر صحن میں کھڑا کر کے خود اندر چلا گیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ یہ عظمت امام کی دوسری نشانی ہے۔ اس غلام نے مجھے کیوں کر پہچان لیا کہ میں یوسف ابن یعقوب ہوں، جبکہ میں اس سے پہلے کبھی سامرہ نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہی غلام دوبارہ آیا اور کہا کہ تم نے جو 100 اشرفی اپنی آستین میں رکھی ہے وہ مجھے دے دو۔ میں نے دل میں کہا، یہ عظمت امام کی تیسری نشانی ہے۔ غلام اشرفیاں لے کر روانہ ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ تم اپنی سواری کو یہاں باندھ دو اور میرے ساتھ میرے آقا و مولا کی خدمت میں حاضری دو۔ میں غلام کے ساتھ اندر داخل ہوا تو میں نے وہاں ایک باوقار شخصیت کو بیٹھے ہوئے دیکھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ یوسف، اتنے دلائل دیکھ کر بھی تم ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں کافی دلائل کا مشاہدہ کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے تو مسلمان نہیں ہوگا اور تیرا بیٹا اسحاق یقیناً عنقریب مسلمان ہوگا اور وہ ہمارا جانثار شیعہ بنے گا۔ یوسف، سنو کہ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہماری محبت اور دوستی فائدہ نہیں دیتی۔ بخدا ایسا ہرگز نہیں۔ جو بھی ہم سے محبت اور دوستی کرے گا، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اسے اس محبت کا اجر ضرور ملے گا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ یوسف، تم مطمئن رہو، متوکل کی جانب سے تمہیں کوئی اذیت نہیں پہنچے گی۔ جس وقت تو شہر سامرہ میں داخل ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا جو تمہاری سواری کی باگ
تھام کر ہمارے دروازے پر تمہیں لے آیا تھا۔ روز قیامت تیرا یہ جانور باغ بہشت میں داخل ہوگا۔ اسحاق ابن یوسف کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہو گیا۔ اس نے امام علیہ السلام سے اپنے باپ کے انجام کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا تمہارا باپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اس لیے اسے دوزخ میں ڈالا گیا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی میں میری مدد کی تھی، اس لیے دوزخ کی آگ اس پر کوئی اثر نہیں کرتی۔ ریفرنس ہے مجمع النورین مثل از خرائج و بہارج، جلد نمبر 12، بہار کی جلد نمبر 12۔ اگلا واقعہ ہے کہ جب ایک سیدہ سے سیادت کی گواہی طلب کی گئی۔ سبت ابن جوزی مشہور مورخ ہیں، وہ تذکرۃ الخواص میں رقم طراز ہیں کہ ایک سید زادہ بلخ شہر میں زندگی بسر کرتا تھا۔ اس کی ایک بیوی اور چند بیٹیاں تھیں۔ قضاء الہی سے وہ سید زادہ فوت ہو گیا اور پسماندگان مالی طور پہ پریشان ہو گئے۔ اپنی غربت و تنگ دستی کی وجہ سے وہ بلخ میں رہنے کے قابل نہ رہے۔ اس کی بیوی جو کہ خود بھی سیدانی تھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ لے کر سمرقند شہر آ گئی۔ یہاں آ کر اس نے اپنی بیٹیوں کو ایک مسجد میں بٹھایا اور خود نان و نفقے کی جستجو میں شہر میں آئی۔ ایک جگہ آ کر سیدانی نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگ چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور اس کا بے حد احترام کر رہے ہیں۔ سیدانی نے اس کے متعلق دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ شہر کا سردار ہے۔ یہ سن کر سیدانی اس کے قریب آ گئی اور اپنی غربت و افلاس کا حال سنایا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ واقعی سیدہ ہیں تو اپنی سیادت کے گواہ پیش کریں۔ پھر اس نے اس سیدانی کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ بیچاری سیدانی وہاں سے مایوس ہو کر چل پڑی۔ ایک اور جگہ پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سیدانی نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے۔ کسی نے بتایا کہ یہ شہر کا داروغہ ہے اور مجوسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ سیدہ اس کے پاس گئی اور اپنا حال اسے کہہ سنایا۔ اس نے ایک خادم کو بلا کے کہا کہ جاؤ میری بیوی سے کہو کہ وہ یہاں آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی بیوی کنیزوں کے جھرمٹ میں باہر آئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ اس سیدہ کے ہمراہ فلاں محلے کی مسجد میں جاؤ، وہاں اس کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، انہیں بڑے احترام سے اپنے گھر لے آؤ۔ مجوسی کی بیوی سیدانی کے ہمراہ اس ویران مسجد میں آئی اور یتیم بچیوں کو بڑی شفقت سے اپنے گھر لے آئی۔ انہوں نے سید زادیوں کو رہنے کے لیے کمرہ دیا اور انہیں نہلایا اور عمدہ لباس پہنایا گیا اور بہترین کھانوں سے ان کی تواضع کی گئی اور سید زادیاں آرام سے سو گئیں۔ جب آدھی رات گزری تو اس شہر کے مسلمان سردار نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اطہر پر پرندہ پھڑپھڑا رہا ہے اور سبز زمرد کا عظیم الشان محل بھی وہاں موجود ہے۔ اس مسلمان سردار نے عالم خواب میں کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا محل ہے۔ اس نے کہا کہ یہ محل کسی مسلمان اور خدا پرست انسان کو ملے گا۔ یہ سن کر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا اور آپ سے محل میں داخلے کی اجازت طلب کی، مگر آپ نے اس سے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ مجھ سے روئے مبارک نہ پھیریں، میں مرد مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول خدا نے فرمایا اگر تو مسلمان ہے تو اپنے مسلمان ہونے کے گواہ پیش کر۔ وہ یہ سن کر پریشان ہو گیا۔ حضور اکرم نے فرمایا تم نے سید زادیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، تو کیا تم اتنی جلدی سے اپنا سلوک بھول چکے ہو؟ یہ محل اس کا ہے کہ جس نے آج رات اس سیدہ کو پناہ دی تھی۔ یہ شخص نیند سے بیدار ہوا اور بے ساختہ رونے لگا اور اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ پورے شہر میں پھر کر یہ پتہ چلائیں کہ اس سیدانی کو کس نے پناہ دی۔ کچھ دیر کے بعد غلاموں نے آ کر اسے اطلاع دی کہ سیدانی کو شہر کے مجوسی داروغہ نے پناہ دی ہے۔ یہ شخص مجوسی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں سیدانی کی کوئی خبر ہے؟ داروغہ نے کہا جی ہاں، وہ سیدہ اپنی بچیوں سمیت میری مہمان ہے اور میرے گھر میں موجود ہے۔ سرداری شہر نے کہا کہ تم وہ بیویاں میرے حوالے کر دو، تمہیں ان کے رکھنے کا کوئی حق نہیں۔ مجوسی نے کہا آپ بھی مجھ سے اس طرح کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔
سردار نے کہا میں تمہیں 1000 دینار دیتا ہوں، تم وہ سیدانیہ میرے حوالے کر دو۔ داروغہ نے کہا ناممکن ہے، اگر تم مجھے 1,00,000 دینار بھی دینا چاہو تو بھی میں نہیں لوں گا۔ پھر سردار نے زیادہ اصرار کیا تو داروغہ نے کہا جو خواب دیکھ کر تو یہاں آیا ہے میں بھی وہی خواب دیکھ چکا ہوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے زمرد کا وہ محل عطا کیا ہے جس سے تجھے روکا گیا تھا۔ جس وقت میں نے یہ خواب دیکھا تھا تو اپنے اہل خانہ کو بیدار کیا اور ہم سب نے سیدہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسی سیدہ کی برکت سے رسول خدا نے وہ زمرد کا محل مجھے اور میرے اہل خانہ کو دیا۔ ریفرنس ہے کشکول بہرانی، نقل از منہاج الیقین و شجرہ طوبہ۔ اگلا واقعہ ایک سیدہ اور عبداللہ ابن مبارک۔ سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کا اصول تھا کہ وہ ہر دوسرے سال حج پر جاتا تھا اور یوں اس نے 50 برس میں 25 حج ادا کیے۔ ایک سال وہ حج کے لیے جا رہا تھا کہ راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک عورت مردہ مرغی کے پر جدا کر رہی ہے۔ یہ دیکھ کر عبداللہ ابن مبارک اس عورت کے قریب گئے اور کہا کہ بی بی اس کا کھانا تو شریعت اسلام میں حرام ہے۔ عورت نے کہا آپ جائیں، جس چیز کا آپ سے کوئی تعلق نہیں آپ اس کے متعلق کیوں گفتگو کرتے ہیں؟ عبداللہ نے جب زیادہ اصرار کیا تو اس عورت نے کہا اب جب تم اتنا اصرار کر رہے ہو تو سنو، میں سید زادی ہوں اور میری 4 بیٹیاں ہیں۔ میرے شوہر کی وفات ہو چکی ہے اور آج ہمیں فاقہ کیے 4تھا دن ہے۔ اس وقت ہم مستر ہیں اور ہمارے لیے یہ مردار حلال ہو چکا ہے۔ آج اتفاق سے یہ مردہ مرغی میرے ہاتھ لگی ہے، میں اسے صاف کر کے خود بھی کھاؤں گی اور اپنی بچیوں کو بھی کھلاؤں گی۔ عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں یہ سن کر میں نے دل میں کہا عبداللہ وائے ہو تجھ پر اگر تو نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیا۔ میں نے سید زادی کو اشارہ کیا کہ وہ اپنا دامن پھیلائے۔ جب اس نے اپنا دامن پھیلایا تو میں نے حج کے لیے زاد راہ کے طور پر جو درہم ساتھ لیے ہوئے تھے وہ سب کے سب اس کی جھولی میں ڈال دیے۔ سیدہ نے مجھ سے وہ رقم لے لی مگر اس کے چہرے پر شرمندگی اور ندامت کے آثار ظاہر تھے۔ سید زادی رقم لے کر اپنے گھر روانہ ہوئی اور میں حج کیے بغیر اپنے گھر آ گیا، اور اللہ نے اس سال میرے دل میں سے مکے جانے کی خواہش اٹھا لی۔ جب حاجی مکے سے واپس آئے تو میں اپنے اہل شہر کو مبارکباد دینے گیا اور جو بھی حاجی مجھے ملتا تو وہ بھی مجھے حج کی مبارکباد دیتا اور کہتا کہ تم فلاں مقام پر میرے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ تمہارا حج بھی قبول فرمائے۔ میں حجاج کی یہ باتیں سن کر انتہائی غمگین ہوا اور اس رات میں نے عجیب خواب دیکھا۔ عالم خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے میں مشرف ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ تو نے میری اولاد میں سے ایک بچی کی مدد کی ہے، میں نے اللہ سے تمہارے لیے دعا مانگی ہے تو اللہ نے تیری شکل و صورت کا ایک فرشتہ پیدا کیا جو ہر سال قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ حج پر جاؤ یا نہ جاؤ۔ ریفرنس شجرہ طوبہ صفحہ نمبر 11، ریاحین الشریعہ میں 5 سال لکھا ہے۔ اگلا واقعہ متوکل عباسی کی ماں کا سادات سے سلوک۔ فضائل السادات میں ابن جوزی نے اپنے دادا ابو الفرج سے نقل کیا ہے کہ ابن احمد ابن خزیب کہتا ہے کہ میں متوکل عباسی کی ماں کا خزانچی تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا کہ غلام آیا، اس نے مجھے ایک تھیلی دی جس میں 1000 اشرفی تھی اور کہا کہ خلیفہ کی ماں نے کہا ہے کہ یہ میرا حلال ترین مال ہے جو میں تیرے پاس بھیج رہی ہوں، اسے غرباء اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ میں نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ وہ مجھے غرباء و مساکین کی ایک فہرست بنا کر دیں تاکہ میں اس رقم کو ان میں تقسیم کر دوں۔ دوستوں نے مجھے چند غرباء کے نام لکھوائے، میں نے ان میں سے 300 اشرفیاں تقسیم کی، 700 اشرفی میرے پاس باقی تھیں۔ رات کا ایک حصہ گزرا کہ کسی نے میرے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دروازہ کھولا تو اس کے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ میں ایک بے نوا اور مفلس سید زادہ ہوں اور ضرورت مند ہوں۔ میں ان اشرفیوں میں سے اسے ایک میں نے اشرفی دے دی۔
میں نے ان اشرفیوں میں سے اسے ایک اشرفی دے دی، اور جب میں واپس اپنے بستر پر آیا تو میری بیوی نے پوچھا تھا کہ ایک دستک دینے والا کون ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک غریب سید زادہ تھا اور معاونت کا طلبگار تھا۔ میں نے اسے ایک اشرفی دے کر رخصت کر دیا۔ میری بیوی نے جیسے ہی میرے الفاظ سنے زار و قطار رونے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم نہ آئی کہ اس کی اولاد میں سے ایک شخص تیرے دروازے پر آیا اور تو نے اسے صرف ایک اشرفی دے کر رخصت کر دیا؟ جلدی کرو، اس سید زادے کو تلاش کر کے باقی رقم بھی اس کے حوالے کر دو۔ میں بیوی کے کہنے پر اٹھا اور اس سید زادے کو پکڑ کر باقی تمام رقم بھی اس کے حوالے کر دی۔ جب میں گھر آیا تو سخت پریشان ہوا۔ اگر متوکل کو کسی طرح سے اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ مجھے سخت اذیت دے گا۔ بیوی نے کہا، مت گھبراؤ، اس سید زادے کا نانا تمہاری خود حفاظت فرمائے گا۔ ابھی میں جاگ ہی رہا تھا کہ میری آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی کہ اسی دوران زور زور سے میرے دروازے پر دستک ہوئی اور میں گھبرا کر اٹھا۔ باہر نکل کر میں نے دیکھا کہ بہت سے شاہی غلام اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے کھڑے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس وقت تجھے خلیفہ کی ماں نے یاد کیا ہے۔ یہ سن کر میرے دل میں ہزاروں وسوسے اٹھنے لگے۔ میں ان کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔ ابھی ہم جانے کی تیاری کر رہے تھے کہ خلیفہ کی ماں کا ایک اور قاصد آ گیا کہ جلدی کرو، احمد ابن خزیب کو خلیفہ کی ماں یاد کر رہی ہیں۔ جب میں پہنچا تو پردے کی اوٹ سے متوکل کی ماں کی صدا بلند ہوئی۔ مجھے مخاطب کر کے اس نے کہا، احمد ابن خزیب، اللہ تعالیٰ تجھے اور تیری بیوی کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے تجاہل عارفانہ کرتے ہوئے کہا، مگر ہم نے ایسا کون سا نیک کام کیا ہے؟ مادر متوکل نے کہا، یہ تو میں نہیں جانتی کہ تم نے کون سی نیکی کی ہے۔ ابھی جب میں بستر پر سوئی تو عالم خواب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تجھے اور احمد ابن خزیب کی بیوی کو جزائے خیر عطا کرے۔ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ میں نے اسے غریب سید زادے کی ساری داستان سنائی۔ متوکل کی ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور مجھے 1,00,000 درہم اور قیمتی لباس دے کر کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ تم اپنی اور اپنی بیوی کے لیے رکھ لو اور باقی تمام رقم اس سید زادے کے گھر پہنچاؤ۔ میں یہ تمام رقم لے کر سید زادے کے مکان پر گیا اور دروازے پر دستک دی تو اندر سے سید کی آواز آئی، احمد ابن خزیب، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے لے کر اندر آ جاؤ۔ اور وہ سید زادہ روتے ہوئے باہر آیا۔ میں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے اندازہ ہوا کہ اس وقت تمہارے دروازے پر میں کھڑا ہوں، اور یہ بھی بتاؤ کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ سید زادے نے کہا کہ جب میں اشرفیاں لے کر اپنی گھر آیا تو میری بیوی نے پوچھا کہ اتنی ڈھیر ساری اشرفیاں تم کہاں سے لے کر آئی ہو؟ میں نے اسے تمام واقعہ سنایا۔ میری بیوی نے کہا، بہتر یہ ہے کہ ہم نماز شکرانہ پڑھ کر احمد ابن خزیب کی بیوی کے لیے دعا کریں۔ چنانچہ ہم نے نماز پڑھ کر تمہاری بیوی کے لیے دعا مانگی، پھر ہم سو گئے۔ خواب میں مجھے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا ہے، لہٰذا وہی شخص تمہارے لیے ایک بڑی عطا لے کر آ رہا ہے۔ اسی وجہ سے مجھے تمہارے آنے کا یقین تھا، اور جیسے ہی تم نے دستک دی میں سمجھ گیا کہ اس وقت ہمارے دروازے پر آنے والے تم ہی ہو۔ ریفرنس ہے ریاحین الشریعہ، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 139۔ اگلا واقعہ، سادات کے ساتھ بھلائی۔ سبت ابن جوزی تذکرۃ الخواص میں ابن عبد دنیا سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ فلاں مجوسی کے پاس جاؤ، اسے جا کر کہو کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ خواب دیکھنے والا شخص بیدار ہوا۔ مجوسی کے پاس جانے سے اسے حیا محسوس ہوئی، کیونکہ مجوسی دولت مند شخص تھا اور خواب دیکھنے والا غریب تھا، اور سوچنے لگا کہ مجھ جیسے مفلس کی بات کا اس پر کیا اثر ہوگا۔ دوبارہ اسے خواب میں یہی حکم ملا، لیکن وہ نہ گیا۔ تیسری مرتبہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ فلاں مجوسی کے پاس جاؤ اور اسے جا کے کہو کہ وہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ وہ شخص صبح کے وقت اسی مجوسی کے پاس گیا اور اسے کہا کہ میں رسول خدا کا قاصد ہوں،
انہوں نے مجھے تمہارے پاس یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ وہ دعا قبول ہو گئی ہے۔ مجوسی نے کہا تم مجھے اور میرے دین و مسلک کو بھی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں۔ مجوسی نے کہا میں اب تک دین اسلام اور پیغمبر اسلام کا منکر تھا، اور اب دل کی گہرائیوں سے کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھ رہا ہوں۔ پھر اس نے تمام خاندان کو جمع کیا اور کہا میں اب تک گمراہ تھا اور اب اللہ نے مجھے صحیح راستے کی ہدایت فرمائی ہے۔ میرا جو رشتہ دار مسلمان ہوتا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں میرا جتنا مال ہے میں اسے اس کے حوالے کر دوں گا، اور جو مسلمان نہ ہوگا میں اس سے ایک ایک پائی وصول کروں گا۔ اس کے تمام رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے۔ اس نے دین مجوسی کے تحت اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دی تھی۔ ان کے درمیان اس نے جدائی کرائی، اور پھر اس نے قاصد سے کہا جانتے ہو وہ دعا کیا تھی؟ قاصد نے کہا خدا کی قسم مجھے علم نہیں۔ اس نو مسلم نے بتایا کہ چند روز قبل جب میں نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کی تھی تو بہترین ولیمے کا انتظام کیا اور اپنے تمام دوستوں کو اس ولیمے میں شریک کیا۔ میرے گھر کی دیوار کے ساتھ ایک گھر سادات کا بھی ہے جو انتہائی قلاش اور مفلس ہے۔ میں نے نوکروں سے کہا کہ وہ قالین پر دسترخوان لگائیں۔ جب میں دسترخوان پر بیٹھا تو ایک سید زادی کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہی تھی امی جان مجوسی کے کھانوں کی خوشبو نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے۔ جیسے ہی میں نے بچی کے یہ الفاظ سنے تو فوراً اچھے کھانے اور نئے کپڑے اور کچھ درہم و دینار ان کے گھر روانہ کیے۔ اس بچی نے جب تمام چیزیں دیکھیں تو باقی افراد خانہ سے کہا غذا کھانے سے پہلے میں اس کے لیے دعا مانگتی ہوں اور تم سب آمین کہو۔ اس وقت بچی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا خدایا اس شخص کو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محشور فرما، اور باقی افراد نے آمین کہا۔ اور اب تم جو پیغمبر اسلام کا پیغام لے کر آئے ہو وہ اسی دعا کے متعلق ہے۔ ریفرنس ہے شجرہ طوبہ جلد نمبر 15 اور بہار الانوار۔ اگلا واقعہ ہے نصر اللہ ابن عنین اور سادات بنی داؤد۔ ابو المحاسن نصر اللہ ابن عنین ایک قادر الکلام شاعر تھے۔ وہ مکہ جا رہے تھے اور ان کے پاس کچھ کپڑے اور دیگر سامان بھی تھا۔ راستے میں سادات بنی داؤد نے اس کا راستہ روکا اور اس کا تمام تر سامان لوٹ لیا، اور وہ خود بھی مقابلے میں زخمی ہوا۔ اس زمانے میں حجاز کے علاقے میں انتظام اور انصرام بادشاہ یمن عزیز ابن ایوب کے پاس تھا، اور اس کے بھائی ناصر کی خواہش تھی کہ وہ یمن کو چھوڑ کر ساحل کے علاقے کو سنبھالے، کیونکہ ساحل کا علاقہ تازہ فتح ہوا تھا اور وہاں شورش کا زیادہ خطرہ تھا۔ ابو المحاسن نے عزیز ابن ایوب کو خط لکھا کہ اسے یمن چھوڑ کر ساحل نہیں جانا چاہیے اور اسے سادات بنی داؤد کی سرکوبی کرنی چاہیے، اور اس نے اپنے خط میں ایک نظم بھی لکھی جس میں اس نے یہ اشعار بھی لکھے تھے جن کا ترجمہ ہے کہ اگر آپ نے جہاد کرنا ہے تو اس قوم سے جہاد کریں جس نے فرائض و سنن کو ضائع کر دیا ہے، اور یہ نہ کہو کہ یہ لوگ اولاد فاطمیہ سے ہیں، اگر یہ معاویہ کے دور میں ہوتے تو حسن سے بھی جنگ کرتے۔ جس دن اس نے یہ قصیدہ لکھا اسی رات اس نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خواب میں دیکھا۔ آپ مشغول طواف تھیں۔ ابو المحاسن نے انہیں سلام کیا تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے جواب نہ دیا، اور ابو المحاسن نے رو کر جناب سیدہ سے اس بے اعتنائی کا سبب پوچھا تو جناب سیدہ نے جواب میں اس کے قصیدے کے وزن پر یہ شعر پڑھے: جس کا ترجمہ ہے فرزندان فاطمہ پستی اور بدزبانی سے منزہ ہیں، گردش روزگار نے آج ہمیں اس حال پر پہنچا دیا ہے، اور میری اولاد کو تنگ دستی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اگر ہماری اولاد میں سے ایک نے غلطی سے یہ کام کیا تو تم نے جان بوجھ کر ہماری طرف اس کی نسبت کی ہے۔
تم اپنے اس فعل سے توبہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والوں کو ہمارے واسطے سے بخش دیتا ہے۔ تم ان کے جد نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ان کا احترام کرو اور کسی کی توہین نہ کرو، اور اولاد فاطمہ کی طرف سے تمہیں جو بھی تکلیف ملی ہے قیامت میں ہم تجھے اس کا اجر دلائیں گے۔ ابو المحاسن نصر اللہ ابن عنین کہتے ہیں کہ میں خواب سے بیدار ہوا تو انتہائی نادم تھا، اور میں نے اپنے جسم کے زخموں کو دیکھا تو زخم بڑھ چکے تھے اور میں مکمل طور پہ شفایاب ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے سابقہ قصیدے کو پھاڑ ڈالا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے معذرت کے لیے یہ شعر کہے، جن کا ترجمہ: پیغمبر اکرم کی دختر سے میں اپنی غلطی کی معذرت کرتا ہوں۔ خدا کی قسم آج کے بعد آپ کی اولاد میں سے کوئی فرد مجھے تلوار یا نیزے سے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میں اسے اپنے حق میں برا نہ سمجھوں گا، بلکہ اسے اپنے حق میں نیکی تصور کروں گا۔ ریفرنس بیت الاحزان صفحہ نمبر 7۔ اگلا واقعہ ہے سادات سے کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حسین ابن حسن ابن جعفر ابن محمد ابن اسماعیل ابن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام قم میں رہتے تھے اور کھلا شراب نوشی کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہ وکیل اوقاف احمد ابن اسحاق کے پاس اپنے احتیاج کے سلسلے میں گیا۔ وکیل اوقاف نے ملنے سے انکار کر دیا اور وہ انتہائی مغموم ہو کر اپنے گھر آیا۔ اس واقعے کے چند روز بعد احمد ابن اسحاق حج کے لیے روانہ ہوا، اور جب وہ سامرہ پہنچا تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت کے لیے آپ کے بیت الشرف گیا اور امام سے ملاقات کی درخواست کی۔ امام علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس نے در اطہر پر بیٹھ کر کافی دیر تک گریہ کیا۔ آخر کار امام نے اسے اجازت دے دی۔ جب وہ امام کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کی، مولا مجھ سے ناراضگی کی کیا وجہ ہے، جبکہ میں تو آپ کا دوست اور شیعہ ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم نے میرے چچا زاد کو اپنے دروازے سے لوٹا دیا تھا۔ احمد نے رو کر کہا، خدا کی قسم وہ شراب خور ہے، میں نے اسی لیے اس سے ملاقات نہیں کی تاکہ اسے کچھ تنبیہ ہو سکے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا کہ تم سچ کہتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا احترام پھر بھی ضروری تھا، اور خبردار کبھی بھی سادات کی اہانت اور ہتک نہ کرنا، ورنہ تم خسارہ اٹھاؤ گے، کیونکہ ان کی نسبت ہماری طرف ہے۔ احمد قوم آئے تو قوم کے معززین ان کو ملنے کے لیے آئے، اور ملنے والوں میں حسین ابن حسن بھی تھا۔ احمد کی نگاہ جیسے ہی اس سید زادے پر پڑی تو اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کا شایان شان احترام کیا اور اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس احترام کو دیکھ کر حسین ابن حسن متعجب ہوا اور اس کا سبب پوچھا تو احمد نے بتایا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جب حسین ابن حسن نے یہ واقعہ سنا تو اپنے کردار پر بے حد نادم ہوا، فوراً تمام برے کاموں سے توبہ کی اور اپنے گھر آ کر تمام شراب انڈیل دی اور شراب کے تمام برتن توڑ ڈالے، اور اس کے بعد اس کی تمام عمر مسجد اور حرم معصومہ سلام اللہ علیہا میں گزری، اور جب اس نے وفات پائی تو معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حرم میں اسے دفن کیا گیا۔ اگلا واقعہ سادات بزرگوں کے لیے باعث ننگ نہ بنے۔ علی ابن یحییٰ وزیر کہتا ہے کہ سادات سے نیکی و بھلائی کیا کرتا تھا اور مدینہ میں ہر سید کو ہر سال ایک معقول وظیفہ اور لباس دیتا تھا، اور میرا اصول یہ ہوتا تھا کہ ماہ رمضان کے آغاز سے ہی سادات میں وظیفہ دینا شروع کرتا تھا، اور رمضان کے آخری ایام تک میں اپنے اس کام کو مکمل کر لیتا تھا۔ انہی سادات میں سے ایک موسوی سید تھا جسے میں ہر سال 5000 درہم دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ موسم سرما میں نے اسے سڑک کے کنارے اوندھا پڑا ہوا دیکھا۔ جب میں اس کے قریب گیا تو وہ اس وقت شراب کے نشے میں دھت تھا اور تمام لباس اس کا خاک آلود ہو چکا تھا، اور پاس گزرنے والے اس کی حالت پر مذاق اڑا کے وہاں سے چلے جاتے تھے۔ میں نے یہ منظر دیکھا اور اپنے دل میں کہا، ایسے فاسق شرابی کی مدد نہیں کرنی چاہیے۔ میں اسے سالانہ 5000 درہم دیتا ہوں، مگر وہ میری رقم کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر دیتا ہے۔ الغرض ماہ مبارک آ گیا، میں نے اپنے دستور کے مطابق سادات کرام کے وظیفے دینے شروع کر دیے۔ ایک دن وہی سید میرے دروازے پر اپنا وظیفہ لینے آیا۔ میں نے کہا، میں تجھے کچھ نہیں دوں گا کیونکہ تو میری رقم کو معصیت خداوندی میں صرف کرتا ہے۔ میں شراب خوری کے لیے تیرا مددگار بننا پسند نہیں کرتا۔
رات ہوئی، مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواب میں زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ میں نے دیکھا کہ رسالت مآب کے گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گیا، لیکن آپ نے توجہ نہ فرمائی، اللہ اکبر، اور مجھ سے اپنے چہرے کو موڑ لیا۔ میں نے عرض کی، حضور آپ مجھ سے چہرہ نہ موڑیں، میں آپ کی اولاد کی تکریم کرتا ہوں اور ان کے سالانہ اخراجات کے لیے وظائف دیتا ہوں۔ میری اس بھلائی کا اجر یہی ہے کہ آپ مجھ سے منہ موڑ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے میرے فلاں بیٹے کو ذلیل کر کے اپنے دروازے سے محروم کیوں لوٹایا؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ فاسق و فاجر ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب کے نشے میں مدہوش دیکھا، اسی لیے میں نے اس کی مدد نہیں کی تاکہ اس کے گناہ میں شریک نہ بنوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ تم جو اس کی مدد کرتے تھے اس کی وجہ سے کرتے تھے یا میری وجہ سے کرتے تھے؟ میں نے عرض کی، آپ کی وجہ سے کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، تو اسے میری اولاد سمجھتے ہوئے اس کی کوتاہیوں سے درگزر کرو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کی، بسر و چشم مجھ سے جتنا ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا۔ میں خواب سے بیدار ہوا اور ایک نوکر سے کہا، آج شام فلاں سید کو تلاش کر کے میرے پاس لاؤ۔ شام کے وقت وہ سید میرے پاس آیا تو میں نے ان کا احترام کیا اور 10,000 درہم ان کی نظر کیے۔ اب جو سید نے دیکھا کہ وظیفہ دگنا ہو گیا ہے تو اس نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے اسے خواب سنایا۔ خواب سننے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ سید زور زور سے آنسو بہا رہا ہے اور کہنے لگا، خدا کی قسم آئندہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا تاکہ رسالت مآب کو تم سے جھگڑے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ اس طرح سید نے گناہوں سے توبہ کی اور چند عرصے بعد اس کا شمار صالحین میں ہونے لگا۔ ہم ان سطور کے ذریعے سے سادات کرام سے بھی عرض کرتے ہیں کہ خدا را وہ بھی اپنے آپ پر رحم کریں اور غلط کردار سے باز رہیں اور اپنے بزرگوں کے لیے باعث ننگ و عار نہ بنیں۔ سادات کو دینی اعتبار سے لوگوں کی رہنمائی کرنی چاہیے اور تمام غلط حرکتوں سے باز رہنا چاہیے، بالخصوص اس دور میں جب کہ ائمہ کرام کے مخالف پوری دنیا میں بکثرت پائے جاتے ہیں۔ وہ سادات کے غلط اعمال کو پیش کر کے پوری نسل سادات کو بدنام نہ کریں، لہٰذا سادات کو چاہیے کہ وہ اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں اور بزرگوں کے لیے باعث عار نہ بنیں۔ اگلا واقعہ، سادات پر جسارت کا نتیجہ۔ سن 1229 ہجری قمری کا واقعہ ہے کہ حکومت کے واجبات وصول کرنے والے ایک تحصیلدار نے ایک سید کو بلایا اور اس سے سرکاری واجبات کی ادائیگی کا مطالبہ کیا۔ سید بیچارہ غریب انسان تھا، اس نے فوری ادائیگی سے معذرت کی اور تحصیلدار سے درخواست کی کہ اسے چند دن کی مہلت دی جائے، مگر تحصیلدار نے سختی سے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا، اپنے واجبات فوراً ادا کرو۔ غریب سید نے کہا کہ میں سید ہوں، تمہیں خدا اور رسول سے شرم کرنی چاہیے۔ تحصیلدار نے کہا کہ اگر تمہارا نانا تمہاری مدد کر سکتا ہے تو اسے اپنی مدد کے لیے بلاؤ اور اسے کہو کہ وہ تجھے میرے شر سے محفوظ رکھے۔ تجھے آج رات کی مہلت دیتا ہوں، اگر کل صبح تو نے رقم کی ادائیگی نہ کی تو تیرے حلق میں نجاست ڈال دوں گا، اور اپنے نانا سے کہنا کہ وہ جو کچھ بھی کر سکتے ہوں کر لیں۔ تحصیلدار رات کو اپنے گھر آیا اور گرمی کا موسم تھا، سونے کے لیے چھت پر آ گیا۔ آدھی رات کے وقت پیشاب کی غرض سے پر نالے کے قریب گیا۔ رات تاریک تھی، اس کا پاؤں پھسلا اور اتفاق یہ ہوا کہ وہ غلاظت کے کنویں میں الٹا جا گرا۔ اس کے گرنے کا کسی کو بھی علم نہ ہو سکا۔ صبح ہوئی، اسے تلاش کیا گیا تو وہ غلاظت کے کنویں میں الٹا کھڑا تھا۔ اسے وہاں سے نکالا گیا تو اس کے منہ سے لے کے ناف تک غلاظت اس کے اندر چلی گئی تھی اور اس کا پورا پیٹ پھول چکا تھا۔ ریفرنس خزائن نراقی۔ اگلا واقعہ امام باقر علیہ السلام سے سنیں۔ زرارہ عبد الملک سے روایت کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اور فرزندان امام حسن علیہ السلام میں کچھ تلخی ہوئی۔ میں نے چاہا کہ میں اصلاح کے لیے کچھ بولوں تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، تم ہمارے درمیان کچھ نہ کہو۔ تمہاری مثال بنی اسرائیل کے اس شخص کی سی ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی ایک کسان سے بیاہی گئی اور دوسری بیٹی کی شادی کوزہ گر کمہار سے ہوئی۔ ایک دفعہ وہ بیٹیوں سے ملنے گیا تو کسان کی بیوی نے کہا، میرے شوہر کے کافی کھیت ہیں، اگر ان ایام میں بارش ہو جائے تو ہم خوشحال ہو جائیں گے۔ پھر وہ دوسری بیٹی کے ہاں گیا، اس نے کہا، میرے شوہر نے مٹی کے بہت سے برتن بنا کر سوکھنے کے لیے رکھے ہیں، خدا کرے کہ چند روز تک بارش نہ آئے ورنہ ہم تباہ ہو جائیں گے۔ یہ حال دیکھ کر باپ نے کہا،
خدایا تو ہی اپنی مصلحت کو بہتر جانتا ہے، میں کسی کے لیے درخواست نہیں کروں گا۔ اسی طرح سے تم بھی ہمارے درمیان مداخلت سے باز رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی بے ادبی کر بیٹھو۔ تمہارا کام صرف یہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہمارا احترام کرو۔ یہاں پہ عزیزان گرامی اس باب کے واقعات مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے چند روایات۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں 4 قسم کے لوگوں کی شفاعت کروں گا، اگرچہ وہ روئے زمین کے گناہ کے مرتکب ہوں۔ نمبر 1، وہ شخص جو میری اولاد کی مدد کرے۔ نمبر 2، وہ شخص جو تنگی کے وقت اپنے مال سے میری اولاد کی مدد کرے۔ نمبر 3، وہ شخص جو دل و زبان سے میری اولاد سے محبت کرے۔ نمبر 4، وہ شخص جب میری اولاد ظالموں کے ہاتھوں جلا وطن ہو تو ان کی ضروریات کو پورا کرے۔ ریفرنس کتاب وسائل باب الامر بالمعروف صفحہ نمبر 560۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک منادی ندا دے گا کہ اے مخلوق خدا خاموش ہو جاؤ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تمام مخلوق خاموش ہو جائے گی۔ اس وقت رسول خدا فرمائیں گے کہ اے گروہ مخلوقات، تم میں سے کسی کا مجھ پر کوئی احسان ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، آج میں اسے اس کا بدلہ دوں گا۔ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ لوگ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ہمارا آپ پر کوئی احسان نہیں بلکہ ہم پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے جی ہاں، جس نے میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کو پناہ دی ہو یا بھلائی کی ہو، یا کسی برہنہ کو لباس پہنایا ہو، یا ان میں سے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے، میں اسے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر کافی لوگ کھڑے ہو جائیں گے جنہوں نے ایسا کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی طرف سے ندا آئے گی، محمد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ان تمام لوگوں کی جزا کا آپ کو مالک و مختار بنایا ہے، آپ جہاں پسند کریں انہیں جنت میں ٹھہرائیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کے مقام وسیلے میں ٹھہرائیں گے کہ جہاں انہیں ہر وقت محمد والے محمد کا دیدار نصیب ہوگا۔ اگلی روایت ہے مستدرک الوسائل سے۔ امام عالی مقام امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں کسی نے کہا کہ فلاں شخص سخت خسارے میں رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کس نے خسارہ اٹھایا؟ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص نے دینار کو درہم کے بدلے میں فروخت کر دیا، اس نے 1000 دینار کی تھیلی کا 1000 درہم سے تبادلہ کر لیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں اس سے بھی زیادہ خسارہ اٹھانے والے شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا جی ہاں ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اس سے بھی زیادہ خسارے میں رہا کہ جس نے نیکی اور بھلائی کے لیے اپنے قرابت داروں کو محمد و علی علیہ السلام کے قرابت داروں پر ترجیح دی، کیونکہ سادات کے ساتھ بھلائی کرنا 1000 سونے کے پہاڑ کے برابر ہے، جبکہ اپنے رشتہ داروں سے بھلائی کرنا گندم کے 1000 فاسد دانوں کے برابر ہے۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ باب ششم کا اختتام ہوا، اور انشاءاللہ اس کے بعد 7ویں باب کا آغاز ہوگا، جو کہ ہم آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کریں گے، اور اس کا عنوان ہے کمزوروں اور یتیموں پر شفقت۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔